السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمد عبدہ رسولہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على بارك على محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تخلف الميعاد۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الشہادۃ للہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سلسلہ گفتگو چل رہا سی کہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھنے واسطے رسول اللہ دی احادیث جڑی ہیں انہوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک دے معجزات چوں جو ساڈے اتار چڑھا آنا سی آپ نے وہ بارے پیش گوئیاں فرمائی۔ یہ آپ دا معجزہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ جڑا جدو تاریخ نے ویساں دے حوالے کرتا، تاریخ بنو امیہ بنو عباس نے لکھائی، علی دے دشمن لوگ سی اس پاروں اپنی مرضی دیاں گلاں لکھا کے انج کرتا، ہر آدمی جدو پردہ کرسیاں کہ وہ آندا یار علی تے بیوقوف آدمی سی، گورنر تبدیل کرتے کہ دے مشورے نہ منے، کی کردا رہا قاتلاں، یعنی بالکل وہ آدمی جنہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے ناقۃ اللہ کیا کہ جی میں قوم سمود چونٹنی سی نا جدوں قتل ہو گئی تہاڈا کھ نہیں رہنا، وہ بندہ وہ تے سارا نظرہ پاتا۔ حالانکہ یقین جانو علی آخری کوشش جنہیں آکھیا اسلام نو بچاؤ لئی میں جان دے دیں، اور انہیں دین زندہ کیتا، سیاسی گلاں نہیں، حج تمتع ختم ہو چکا سی انہوں بحال کیتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ منہ تے آکھیا کہ میں سنت رسول نو تہاڈے منع کرن تے بند نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری۔ تو
تکبیراں چھٹ گئیاں سی، حضرت عمار فرماؤندے علی دی نیکی یہی بڑی ہے، بیا نماز دے بعد اندر جڑیاں سی رکوع نوں جاندے آ سجدیاں نوں جاندے تکبیراں نے ختم سی، دوبارہ زندہ کیتیاں جدوں بصرے چ نماز پڑھائی لوگاں آکھیا اج اس شخص نے رسول اللہ دی نماز، تو یہ گل تے ہور پاسے پھیل جانی ہے کہ دین ہی دوبارہ علی نے زندہ کیتا۔ اس تو کربلا نوں کی کرنا، پہلا ہی ایسا ستیہ ناس ہویا کہ اس آدمی نے سر کٹا کے چاہیا بے سیلاب نوں روکا، مگر بہ گیا سیلاب، لوگ عادی ہو چکے سی دنیا دے، جاگیراں مل گئیاں، وظیفے مل گئے، علی انہوں نے پسند نہیں آیا، انہوں دے زمانے دا آدمی نہیں سی، یہ ہور شوق پی گئے۔ تو دو جنگاں تسی سن چکے رسول کریم علیہ السلام دی زبانی صحیح حدیثاں نہ کہ اما عائشہ رضی اللہ دی جنگ لی بھی حضور نے پیش گوئی کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ دی جنگ لی بھی، اور اج تیسرا جنگ ہے جہی آخری جنگ ہے انہوں دی، یہ بارے 25 صحابہ کرام تو حدیث ہیں، یعنی اتنی متواتر حدیث ہے کہ اس بارے شاید ہی کوئی گل آئی۔ 302 صفحہ فتح الباری ہے، 12ویں جلد، امام انہوں دے نام لکھی جاندہ، سب دے لکھے، اور آخر تے لکھدا فاولائے 25 نفس من الصحابہ، 25 صحابہ کرام ہی ہیں، بعد دے راوی تن گنتے وترک لا کثرت متعددہ، اور انہاں چ ایک صحابی تو جڑے راوی ہے بہت زیادہ، قاری وابی سعید عبداللہ بن عمر وابی بکرا وابی برزہ وابی ذر فیفید مجموع خبر حمل قطع بصحت ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آندے سارا مواد پڑھیاں کوئی بندہ شک ہی نہیں کر سکتا بجے میں آسمان دا سورج دوپہر دے وقت بارک، ایک پکی خبر سی حضور نے دیتی، ایک قطعی ہو گئی گل، ایک قدے دی گل ہوندی تدوی سی، اتنی متواتر حدیث، اور یہ کسے شک نہیں کیتا۔ پہلیاں جنگاں چ رولا رولا پاؤندے رہو لوگ، اتنے سب دیاں اکھاں کھل گئیاں کہ حق علی دے نال۔ ایک آنا گروہ خوارج، حضرت علی رضی اللہ دی فوج چ گروہ ناراض ہو کے باہر ہو گیا، تو یار خلیفہ برک سی، سچا سی، دوبارہ ابو بکر عمر دا دور لے آ رہا سی، مگر تو ثالثی من کے اپنا معاملہ جڑا خراب کر لے۔ یہ معاویہ نے کبھی ثالثی مننی سی، باغی سی، یہ سر کٹنا سی، تو ثالثیاں دے چکر پہ ناراض ہو گئے۔ بندے برے نہیں سی، قاری سی، قرآن دے عالم سی، درویش سی، مگر تشدد بہت بری بیماری دینداراں لگ جاندی بھی وہ نقطہ عدالت نہیں ٹپ جاندے حداں، سخت قسم دے لوگ۔ یہ ہن رسول کریم علیہ السلام صحیح بخاری باب من ترک قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنہ، خارجیاں دا بیان 290 صفحے تے 7واں باب ہے، اور یہ اندر 6933 حدیث ہے بخاری سے۔ ہویا کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم جا عبداللہ ابن ذی الخویصرۃ التمیمی فقال ادر یا رسول اللہ، مال غنیمت آیا، رسول کریم علیہ السلام انہوں تقسیم کر رہے تھے، ایک صحابی رسول آ گیا عبداللہ ذی الخویصرۃ التمیمی دا بیٹا، انہیں آکھا محمد انصاف کریا کر، اگے دنیا کتاباں چاہتا، میں نے آکھا تینوں اللہ نے حکم دیتا سی میرے تو ڈر عدل کرنا، تو خدا تو ڈریا نہ تو انصاف کیتا، تیری یہ ساری تقسیم بڑی باطل۔ صحابی نے حضور دے منہ تے کہتا، تو اس وے اللہ دے رسول علیہ السلام نے قال ویلک، تیرا بیڑا غرق ہوئے، ومن یعدل اذا لم عادل، میں انصاف نہیں کرنا کہ دنیا چ انصاف کون کروں گا؟ ایڈی بکواس تم میرے منہ تے کی تھی، اللہ دے پیغمبر نوں تو آنا تو نہ اللہ تو ڈرنا نہ انصاف کرنا۔ قال عمر بن الخطاب دانی یضرب عنقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ دے رسول اجازت دے یہ گردن اڑا دیں، انہوں ختم کرا۔ قال دعوا فإن الوصاب يحقر أحدكم صلاة ما صلاته وصيام ما صيام، فرمایا رہن دے، یہ کیا یہ ایک ٹولہ ہی نکلنا ہے، گروہ ساتھی ہونے یہ جتھا بن جانا، تسی اپنیاں نمازاں انہاں دیاں نمازاں دے سامنے حقیر جانو، ایڈنا اعلیٰ نماز پڑھ گئے ہو، پر تسی بھی حساب منو گے ساری نماز انہاں سامنے کی خشوع خضوع لمی ٹھہر کے، اور روزہ رکھن گے تو تسی انہاں دے روزیاں دے سامنے پہلے روزیاں نو حقیر جانو، بظاہر متقی پرہیزگار، یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، جویں کوئی زور نہ تیر ماردا تو شکار وچوں دی لنگھ کے پار چلا جاندا نا، شکار پیچھے رہے تیر باہر ہو گئے، ایڈا ہی یہ دین چوں نکل جان گے جویں تیر اس شکار چوں دی جانور چوں اگے نکل جاندا، دین چوں نکل جان گے، نمازی ہون گے، قرآن سب ينظر في قزازه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رأسه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نديه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس والدم، شکاری ویکھو گا بے نوک تے کوئی خون ہوئے اتنے سارے حصے ویکھو گا نہیں، اینا جلدی پار لنگ گیا وہ کوئی خون نظر ہی نہیں آؤ، یہ دین پورا بھی نہ ہونا جسم کا، کلی شاید لوگ پھولن گے دین نہیں نظر آؤ، بظاہر نمازی ہے تہجداں پڑھ دے،
جس طرح وہ تیر جڑا نا وہ گوبر اور خون چو گاہ لنگ گیا، اداں نے دین چو لنگ جان گے۔ مگر ایک نشانی اللہ دے رسول نے دس دیتی جنہیں نے حضرت علی نو بچا لیا، ورنہ جدوں یہ تہجد گزار اور نمازی قتل ہویا آپ دے ساتھیوں دے دل شک آ گیا کہ کم بڑا غلط ہویا۔ مسجد جانے ہیں تو شاید دی مکھیاں دی طرح نہیں، مسجد بن بناہٹ تہجد دے وقت نظر آؤندی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ایڈے نیک لوگ اور پرہیزگار مار دے۔ اے نبی علیہ السلام دا معجزہ آندا تے حضرت علی دی فوج باقی بھی شاید باغی ہو جاتی کہ یہو جہے نیکاں نوں مارے۔ رسول پاک علیہ السلام فرمایا نشانی انہوں دی ہے بھی انہوں چ کیسا آدمی ہوگا جہدا ایک ہاتھ نہیں ہونا، بازو نہیں ہونا، احدا جدا ہے مثل سج المرأ، جویں عورت دا پستان ہوندا نا ایتھے گوشت ہی لٹکدا ہونا، تھن ہونا، ایک بازو نہیں ہونا۔ مثل البیضۃ بذات تدردر، وہ گوشت ہلو، ہڈی گوشت ہڈیاں نہیں ہونیاں۔ یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، اور نکلن گے ادوں جدوں مسلمان آپس پہلاں پھٹے ہون گے، گروہ بنے ہون گے، بنے سی حضرت علی دا حضرت معاویہ، فرمایا جدوں مسلمان جدے جدے ہوئے ہون اس ویلے گروہ نکلنا، نمازی تے دیندار۔ قال ابو سعید اشہد سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں گواہی دینا کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا، واشہد ان علی قتل وانا معہ، تے میں بھی گواہی دینا یہ جڑے متقی سی انہاں نوں قتل علی نے کیتا، جس پاروں رسول اللہ دا فرمان جڑا دواں گروہاں چوں حق تے ہونا نا پہلیاں چوں انہیں مارنا، وہ دے ہتھوں بندے مرنے۔ جی برجل النات الذین آتاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ بندہ جدوں بعد تلاش کیتا گیا، آپ کہن جا کے ڈھونڈو، لوگ آ کے آکھن کوئی نہیں لبا، آپ کہن اور اللہ بھی سچا تو دا رسول بھی سچا، ڈھونڈو، نہیں لبا۔ آخر آپ گئے ایک بڑا گڑھا سی جتنے بہت لاشاں ہیٹھ تے پئیاں، فرمایا کہ کر کے چک دیاں بالکل وہی آ گیا سجدے چ پایا، اور آپ نے اللہ اور دا رسول سچا۔ یہ ہے جنگ نہروان، تیسری جنگ، وہ جنگ جمل، جنگ صفین اور یہ جنگ نہروان۔ 5 تو زیادہ صحابیاں نے روایت کیتا سی، اس تو ساری امت جانتی سی گروہ نکلنا اور حق والے بندے نے انہوں قتل کرنا۔ جس تو پھر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ انہاں ساریاں گلاں تو جو کچھ نکلیا اس حدیث چوں بھی نکلیا 299 صفحہ۔ تد میں نا یہ جڑا ہسٹری پڑھاؤندے نا سکولاں کالجاں انہوں اگ لا دیو، یہ حکومتاں دی جعلی لکھوائی ہے، حدیثاں پڑھو۔ علی آخری کوشش کر رہا دین بچاؤ لئی، تسی شیعہ سنی کشمکش بنائی ہے، اس بندے نوں پہچانو جڑا سنت لئی مر گیا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے زمانے جڑا رد و بدل ہو گیا، انہوں ٹھیک کراں، اپنی کھپ پائی جاندے۔ تو فرماؤندے امام ابن حجر 299 صفحہ، وفی ھذا الحدیث من الفاظ غیر متکلم من کتب عظیمۃ العلی، آندے جو پیچھے گزریاں وہ بھی ہویا، یہ چ ہور نقطہ ایک نکلیا کہ یہ حضرت علی دی بہت بڑی شان بیان ہوئی ہے کہ اس میں جڑا حق تے ہوگا، وَأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامُ الْحَقِّ، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امام برحق جڑا سی نا خلیفہ سچا علی سی، وَأَنَّهُ كَانَ عَلَى الصَّوَابِ فِي قِتَالِ مَنْ قَاتَلَ فِي حُرُوبِهِ فِي الْجَمَلِ وَالصِّفِّينِ وغیرہ۔ باقی بھی پڑھوں گا، ایک حوالہ پڑھتا نچوڑ کہ تو ظاہر ہویا کہ اپنیاں ساریاں جنگاں تو جدے جدے نہ لڑیا نا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اور انہاں خارجیاں، انہاں ساریاں چو حق سی، حق دے نال سی، باقی سب غلط کر رہے تھے۔ وہ غلطی کس درجے دی ہے کہ وہ مجرم ہے یا انہوں نے بگاڑتا لگے، انہوں چھڈو، ہے کہ غلط سی سارے۔ اے نوٹ کرنا 299 صفحہ کہ حق انہاں ساریاں جنگاں پاویں وہ جمل ہے پاویں سی علی دے نال امام حق ہے۔ اس تو حدیثاں نوں ایویں اکھاں نہ وکھاؤ کہ تاریخاں جعلیاں پڑھ کے کر رہے، جڑے کہہ رہا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ دوجے نے گورنر رہن دے حضرت معاویہ دوجے پھر سجدے سے ہٹا دے، بالکل جھوٹے سے حضرت علی نوں مجرم بنانا چاہتے، ایک دن بھی رہن دے نا تو مڑ کے آخر تو آندا سی حضرت عمر عثمان دے زمانے سے غلط کر دے، کیوں رکھے غلط سی پہلے دن کیوں نہیں ہٹایا، ہوں 6-7 مہینے بعد ہٹانا تو حکومت کا لالچی ہے کہ اپنی حکومت مضبوط۔ فرمایا میں ایک دن بھی انہاں مجرماں اپنا حمایتی نہیں بنا سکتا، مینوں حکومت میں اگ لاؤنی ہے، یہ لوگ مجرم ہیں، انہوں نے بیت المال لٹیا اور حضرت عثمان نے مروایا، میں انہاں کو مدد کیوں لواں؟ حکومت رہی دی یا نہیں، میں سیاست کر رہا، میں دین تے چل رہا، اس تو ایک دن بھی یہ لوگ جڑے ہیں نا غلط کار ہیں میں اپنا حامی نہیں بنا۔ حکومت رہی تو نہ رہے، مگر اس گل کوئی ماں دا لال نہیں چلا، حوالے پڑھ رہے ہیں اہل سنت دے ٹوٹی دے کہ دنیا ساری نوں پتہ لگ گیا کہ حق کری دے نال ہار گیا، مر گیا، جان دے کوئی گل نہیں، دنیا چھڈنی ہر کے، مگر پتہ چل گیا ایک پاسے میری مکاری سی، ایک پاسے دین سی۔ بتیرا لوگوں نے آخیا علی تم ہی ہیرا پھیریاں کر، فرمایا میں وہ بن جاؤں گا پھر جداں دے وہ، پھر علی چ نہیں رہوں گا۔
میں اصول نہیں دین دے چھڑ سکتا، بے شک سب کچھ ہار جنگاں ہار دیے، مگر کر دے پھر یہ صرف دنیاوی جنگاں لڑ رہا، میں دنیاوی لڑ رہا، دین دی خاطر لڑ رہا۔ اس تو ایک خارجی ٹولہ نکل آیا، نمازی قرآن پڑھ دے، حجاں پڑھ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دین تے کنے قائم سی، پھر انہوں پیغام بھیجیا بے تسی جگہ جگہ تے کہندے جے کہ اسی علی نوں قتل کرنا، میرے خلاف جے باغی میں دا کوئی نوٹس نہیں لینا۔ ہر بندے کو حق پہنچتا بجائے رائے رکھنا چاہتا، آزادی اظہار رائے آئے، یہ نہیں بھی مسلمانوں دے نبی نوں گالاں کڈو کہ ادھر ایک صرف لکھ دے وے انگریز اپنی کتاب کہ یہودیاں دا کوئی قتل عام نہیں جو ہے افسانہ ہٹلر نے کوئی نہیں، سارے یہودی اگ لا دے، ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئے، ایک جھوٹ نوں جھوٹ کیا انہیں دوائی پاتی، اتنے نبی دی توہین نہ مٹانا چاہتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، مسجد آپ دے سامنے میں بچے کھڑے ہو جائے، تو کافر ہیں تینوں قتل کرنا، بہ جا کوئی گل۔ پیغام دیتا انہوں نے ایڈے وڈے دشمنوں جڑے ایرانیاں کہندے سی کہ نہ بیت المال تو تہاڈا وظیفہ بند کروں گا، جو مسلمانوں مل رہا تمہیں ملوں گا، تہاڈی یہ رائے ہے، تسی مینوں کافر سمجھدے جے، مینوں قتل دے لائق سمجھ، رکھو رائے، کوئی گل نہیں، ہر شخص نے اپنی رائے رکھن دا کہ بیت المال تو وظیفہ نہیں بند ہوگا۔ اتنے ہوں چھوٹی جی گل جاؤ اس فرقے نوں قتل کر دیو، کدے تو قتل کر دیو؟ عالم اسلام ہوش کرے، عراق چگ لاتی ہے امریکیاں نے کہ شیعہ نے ادھاں دی مسجد ساڑی ہے، انہوں یہ تو چاہتے سی، امریکیاں دی سازش نال شیعہ سنی جنگ لگ گئی، اتنے بیڑے غرق کرن دا ساڈا سامان۔ مسلمان جڑا جب تک یہ سرحد نہیں پار کرتا میں نبی نوں نہیں منتا کافر نہیں ہو سکتا، موٹی گل ہے، وہ گمراہ ہے، جھوٹا ہے، جو مرضی ہے، کافر نہیں۔ کافر ادوں جنہوں رسول من کے آیا سی کسی دن کہہ دے مینوں نہیں اعتبار رہا، یہ نہیں نبی خدا دا میں نہیں منتا، کافر اس دن۔ کفر نوں ایڈا آسان نہ بناؤ۔ حضرت علی دا ایک خطاب سنا ایڈے وڈے دشمنوں نوں، فرمایا بیت المال تے وظیفے جاری رہن، مسجداں دی نماز پڑھو، نہیں روکیا جاؤ گا، میرے بارے جو جی چاہو کوئی نوٹس نہیں لوں گا۔ صرف ایک گل میری تہاڈی ہے، میں خون خرابہ نہیں کرنا، لا اینڈ آرڈر دا مسئلہ نہیں پیدا کرنا، بے اٹھ پاؤ تو بستیاں قتل شروع کر دیو، اگر یہ کرو گے پھر کوئی نہیں تہاڈی امن، پھر تو حکومت نوں ایکشن لینا پینا، مگر وہ بعد نہیں آئے۔ انہاں پرہیزگاراں دا حال ہے بے اپنے چو کوئی آدمی کسی عیسائی دی ایک کھجور باغ دی توڑ رہا ہے تو انہوں ہاں کافر ہو گیا، تو یہ ذمہ اپنی رہا تو مسلمانوں نے وڈن لگ پہ بستیاں کس گئے کہ سارے علی دے ساتھی کافر ہیں، انہوں قتل کر۔ آپ نے کہا جس گلوں تو انہوں روکیا سی یہ نہ کرو، خیال جو مرضی رکھو، تسی بات نہیں آئے۔ اور اخیر یہ کیتی بے صحابی رسول حضرت خباب بن رت، مشہور صحابی جنہوں کافر کوڑیاں تے لٹاؤں دے، انہوں دا بچہ عبداللہ اپنی بیوی نال حضرت علی دا گورنر جا رہا سی اپنے علاقے میں، پل تے پھڑیا انہوں، پوچھیا کون؟ انہیں آخیا میں عبداللہ خباب دا بیٹا صحابی رسول دا۔ انہوں چھری نہ ذبح کیتا اور وہ بیوی دا پیٹ چک کر کے نیزے تے بچہ ٹنگا۔ پھر امیر المومنین نے پیغام بھیجا بھی یار تسی اخیر کر دیتی، ہوں میں کس طرح چپ کر کے بہ رہا ہوں، ہوں میرے لیے لازم ہو گیا میں تہاڈے نال جنگ لڑاں۔ یہ وہ گروہ سی جلی اللہ دے رسول آخیا دین چوں نکل جان گے، نمازاں انہاں دیاں نہ ویکھے رو تے دوجیاں حدیثاں فرمایا کہ میں اگر انہوں پاواں تے جتھے ملن میں قتل کروں گا۔ حضور نے اپنا بھی آکھیا تے نال یہ کیا بھی وہ آسمان دی چھت تھلے بدترین مخلوق ہوگی، جڑا حق تے آدمیوں نوں چاہیے ہوے اسے انہاں نوں تحقیق کرے۔ حضرت علی نے پھر تحقیق کیتے، 12,000 چوں کچھ توبہ کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے سمجھا کچھ اڑے رہے، جنگ ہوئی، لوگ آ کے آخر وہ دریا پار کر آئے، آپ نے آخیا نہیں کر سکتے، انہوں نے آخیا حضور کر آیا، فرمایا جنہیں مینوں دسیا جھوٹ بولتا سی، اللہ دے رسول کیا نہیں نہر پار کریں گے، اسی ادھر جاواں گے تے صرف تہاڈے چوں 12 مرن گے، باقی یہ سارے مٹ جان، یہاں 10-12 بچن گے، رہنا کھ نہیں۔ لوگوں نے بعد گنے اتنا ہی ہوا۔ اس تو حضرت علی آندا سی سادہ کلا سادہ کر، میرے کو کہڑا علم غیب ہے، اللہ سچا اور رسول سچا۔ انہاں دسیا اس تو ہونا برے حال پھرے مرے۔ اے 3 جنگاں ہیں جڑیاں امیر المومنین لڑیاں، یہ حدیث پڑھنی ہے بھائی، یہ ہسٹری دیاں کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئیاں، یہاں دا پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، تاریخ دی بجائے حدیث پڑھو، وہ دیکھو کہ اللہ دے رسول پیشگوئی کیتی، صحیح حدیثاں اور یہ پوریاں ہوئیاں۔ رسول کریم علیہ السلام دے ارشاد دے تحت بالکل ساری چیزاں جڑیاں وہ برحق ثابت ہوئیاں، اور دنیا ساری نوں پتہ لگا کہ اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق حق علی دے نال سی، بالکل برحق سی۔ اے ضمن جو کچھ حوالے بحث حدیثاں تیناں ساریاں دی روشنی چ آ گئی، 3 جنگاں 3 علی حضور دا سٹیمپ ہے کہ حق علی دے نال ہے، باقی غلطی کرنی۔ ہن انہاں دا حال کی ہے باقیاں دا؟ اہل سنت، اہل حدیث اور اہل فقہ کوئی اختلاف نہیں رکھتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غلطی سے سی، امیر معاویہ بھی غلطی سے ہے،
خارجی بھی غلطی سے حق علی جناب یہ ایک بندے دا اختلاف نہیں. یہ بدتمیزی کا زمانہ کہ پورا چینل خرید لیا گیا. چینل چل رہا 24 گھنٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے چینل خنی کنے کروڑا روپیہ لایا اور بچے لکھ لے کے بھج لے میں یزید ابن یزید ابن یزید. اہل سنت دے مسلک کی تباہی کی ہے. حضرت علی چوتھا خلیفہ بھی نہیں رہن دیتا. بدماشی کا نام اور یہ صحابہ کا دفاع کہیں دے پہچانو اس فتنے دین تے مٹی پاؤنا چاہتے کہ دین جڑا ایسا رولے پا دیو گرد و غبار اڑاؤ کہ لوگوں کو کوئی سمجھ ہی نہ آئے کون سچا سی کون جھوٹا. ارے وہ لوگ جدو اس شاہ اگوں پڑھی دا ادو آدھے جی وہ لوگ گزر گئے چھڈو جان بچاؤ لی. آپ ون وے ٹریفک ہے. کتاب تے کتاب لکھی جاندے سیدنا یزید رحمۃ اللہ علیہ حسین باغی ہے ابن زبیر باغی لانتی ٹولا سانو زبان نہیں کھولن دے. ہاں اسی صرف دفاع کرتے ہیں حدیث کی روشنی اتنے ہی پردہ پاؤں. تو اس بارے امام اہل سنت مقالات الاسلامی یہ بھی لکھی درساں بھی لوگ پڑھتے پڑھاؤں. امام ابو الحسن اشعری پہلا معتزلی سی پھر اہل سنت دا امام بنیا اور انہیں اہل سنت کی طرفوں دفاع کیتا جنگ لڑی ہے معتزلی لوگوں نے. تو امام ابو الحسن اشعری لوگوں کے بارے دس دے کہ کی سمجھنا جی تسی یہ جو کچھ ہے نچوڑ کی سمجھنا. اے میرے ہاتھ ایسے کتاب الملل والنحل امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی جی یہ لکھی کترے گئی ہے دنیا کنے گروہ انہوں نے کی عقیدے. اے حیرانی ہوندی ہے کہ شہرستانی اس زمانے بدھاں عیسائیاں اور چینیاں انہوں نے سارے مذہب جانتا انہوں نے فرقے جانتا کیونکہ ہاں انہوں نے گرو کنٹال دستا بھی وہ عقیدہ مسلمانوں کے گروہ نے جانتا. نہ ہی کتاب دا الملل والنحل کہ یہ جڑے گروہ آ دنیا چڑھ پھر 479 ہجری فوت ہویا 479 پیدا ہوا اور 548 ہجری فوت. یہ پہلا جز ہے. یہ پھر لکھ دیا کہ مسلمان جڑے اہل سنت ان کا عقیدہ کی ہے. اہل سنت کے عقیدہ تو پھر گئے اپنا جعلی بنانا چاہتے ہیں جو علماء نے اور دیندار لوگوں نے دسیا بیا منو اتوں انکار کر دیو جی بجائے ہور رستے اختیار کر. تو امام فرماؤں ہے گل سنو یہ جڑے لوگ لڑے اور جنہوں نے سارا کچھ کیتا نا انہاں دے وچ اس گل نو یقین جانو وقال لا نقول فی عائشہ و طلحہ و زبیر الا ان مرادان الخطا. اے سن چکے تسی کہ بیلنس قائم کیتا کہ طلحہ زبیر عائشہ نو برا بھلا نہیں آکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلطی انہوں کو بھی ہوئی مگر انہوں دی غلطی دی بالکل نوعیت ہو رہا ہے نہ پہلا کوئی شرارت نہ بعد توبہ کر کے. حضرت زبیر نکل گیا طلحہ نو تیر مران میں آ رہا عائشہ روندیاں رہیں. 103 صفحہ جلد امام فرماؤں دے لا نقول فی عائشہ و طلحہ و زبیر. حضرت عائشہ اور طلحہ دے زبیر دے بارے تسی یہ کہاں گے کہ غلط کام انہوں بھی کیتا الا ان مرادان الخطا مگر اپنی غلطی تو لوٹ گئے واپس آ گئے. حضرت زبیر میدان چھڑ دیتا. طلحہ جڑے انہوں نے بھی چھڑن دا ارادہ کیتا مروان نے ماریا و طلحہ و زبیر من العشرۃ المبشرین بالجنہ. اور خوشی دی گل جڑی سے حضور نے کہی بے جنتی ہو رہ گئے بچ گئی بے توبہ کر گئے. ولا نقول فی حق معاویہ و عمرو بن العاص الا انہما بغیا علی الامام الحق وقاتل علی مقاتلۃ اہل البغی. تے معاویہ اور عمرو بن العاص نے پوچھے کوئی توبہ نہیں کیتی نہ یہ باز آئے انہوں نے یہ کہنا کہ امام برحق دے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے اور اس بغاوت تے جمے رہا اور امام برحق نے اس بغاوت دے جرم تے انہوں نے جنگ لڑی. انہوں نے کوئی توبہ شوبہ کی ہرن لگے قرآن کھڑے کر دیو بات چلاکی کر کے جھوٹا فیصلہ سنا دیو. یہ ہور لوگ واما اہل النہروان فہم شرات المارکون الدین بخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جڑا تیسرا گروہ خارجیاں دا جنگ نہروان یہ تو ہے ہی جڑے دین تو نکلے اور رسول اللہ دی خبر دے مطابق وَلَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ يَدْيَنَّهُ اللَّهُ الْحَقِّ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ يُدُورُ الْحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ. حق انہاں سارے معاملہ چلی دے نال سی جدھر جدھر وہ گھومدا گیا حق دے نال گھومدا گیا. اے اہل سنت دا عقیدہ 1400 سال دا جنوں مجروح کرنا چاہندے تیر چلاؤندے علی سی بیوقوف نادان اپنے گھر نوں اگ لاؤندے جی. حق علی دے نال سی جتھے جتھے وہ جا رہا. باقی سارے پہلے 3 جڑے بڑی معافی ہے انہوں نے توبہ کرے اما عائشہ بھی رو کے تھک جاندیاں سی باقی انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی. یہ گل ہے کہ امام برحق دے خلاف بغاوت کی جمے رہے اسے دے قائم. اے نچوڑ دی بات ہے جڑی الملل والنحل پہلی جلد اور 103 صفحے تو پڑھ کیونکہ حوالے بہت دینے ہوں نا اس باروں میں اختصار کر رہا. اے الفرق بین الفرق کہ فرقیاں فرق یہ بھی کتاب امام عبد القادر پڑھا فرقیاں تے لی اسے زمانے کہ انہیں گروہ بن گئے نا تو کون حق تے کی ہے انہاں دا رولا.
کتاب الفرق بین الفرق و بیان الفرقۃ الناجیۃ منہم اللہ فضل امام الاستاذ ابو منصور عبد القاہر بن طاہر بن محمد البغدادی رضی اللہ عنہ المتوفی فی اسفرائین سنہ 429 اس ویلے سارے گروہاں 14 کی 14 اتنے پھر لکھ دے کہ اہل سنت اسی کی آنے سارا کی وقالوا بے امامت علی فی وقت 342 سوا کہ جدوں ویلا حضرت علی دا آیا چوتھا اس ویسے انہوں نے بالکل صحیح خلیفہ اور امام مننے پہلے دوجیاں دی تعریفاں کیتیاں وقالوا بتصویب علی فی حروب بالبصرہ و بصفین و بنہروان اہل سنت دے سارے امام اور فقیہ متفق ہے کہ اپنیاں ساریاں جنگاں جڑیاں علی نے لڑیاں جمل اور صفین اور نہروان انہاں تے درستی سے حق سے سی بالکل ٹھیک کر رہا سی وقالوا بین طلحہ و زبیر تابا و رضان قتال علی ارے بھی اہل سنتاں دے کہ طلحہ زبیر نو برا کہن دا کوئی منہ نہیں غلطی ہو جاندی ہے مگر یہ دونوں توبہ کر گئے جنگ تو واپس آ گئے رضان قتال علی جنگ چھڑ دیتی نا لیکن زبیر قتل عمر بن جرموز بواد صبا بعد منصرف من الحرب حضرت زبیر چھڑ کے چلے گئے جا کے میدان سے نماز نہیں تھی بے ایمان گیا کہ انہیں دھوکے نہ قتل کرتا عمر میں وہ لانتی ہوا وطلحۃ لما ہم بالانصراف رما مروان بن الحکم وکان ما اصحاب الجمل بسہم فقتل تے حضرت طلحہ نے جدوں ویکھیا وہ زبیر چھٹ گیا انہاں بھی ارادہ کیتا بھی یہ گل غلط نظر آؤں جان دا ارادہ کیتا تے مروان ابن الحکم پرید لائن حضرت عثمان دے زمانے تو دشمن اسلام وچے ہی سے اس فوج تے انہیں آکھا کھیل خراب ہو رہا یہ تے جنگ روکی چلی تے اداں دا اداں ہی بچ گیا انہیں خود تیر ماریا زہر دا پڑیا اور حضرت طلحہ نے قتل کر دیا وقالوا ان عائشہ رضی اللہ عنہ قصدت اصلاح بعض الفریقین بین الفریقین اور یہ بھی اہل سنت کہندے کہ اما عائشہ دا ارادہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی جنگ دا نہیں سی صلح دا ارادہ کہ میں انہاں فریقین کوئی صلح کراں فغلب بنو زبا ورزل راجہ اے نقطہ نوٹ کرنا دے تاریخ تو پاٹ دے بڑھ کے ایک رات کسی نے سازش کی تھی ادھر پہ گئے چٹا چوٹ دوپہر دے وقت دا چٹھا چوٹ کہ بے وقوف سی طرح زبیر عائشہ اور سارے علی پتہ ہی نہیں لگا رات چھیڑ کسے چھیڑ نہیں چھیڑ بالکل ضحیٰ دے وقت جنگ شروع ہوئی ہے سوچ سمجھ کے ہوئی ہے کوئی کسے رات ہمراہ نہیں کیتا نہ کوئی سازشی تولا سی بے ایمانہ نے کتاباں کریاں صلح ہو گئی رات جی بندے پہ گئے دھوکے نا یہ کوئی ثبوت کسے کو ہے گا دنیا سے کتنے گل ہے گی کوڑوں لکھ کے تسی تاریخاں بنائیاں دیہڑی دنے حضرت زبیر نے پتر نو بلا کے وسیعتاں کیتیاں کہ بیٹا جنگ شروع ہو جڑی میرے مارنا آ کرنا ہی ہوش واسطے جنگ ہوئی ہے کیوں ہے میں بنوٹی گلاں بناؤں دے مگر اما عائشہ رضی اللہ بارے لکھ دیا بالکل امام نے ٹھیک لکھیا کہ حضرت عائشہ دی فوج جڑے لوگ سی بنو زبا رض وہ دی رائے تے غالب آ گئے اما روک نہیں رہی انہاں پرواہ نہیں کی جنگ شروع کر دی کوئی رات سبائی نہیں پے کسے رات نہیں چھڑی دنے ہوئی جنگ ٹوٹھا نو چھڑ دیو بنو زبا اور بنو عز نے آکھا اما پرا ہو تم علی نو اسی نہیں چھڑنا عثمان دے قاتلے دے کول اسی نہیں جان چھڑنا غالب آ گیا اما دی چیخ پکارنیاں سے ایویں رات دی کہانی بنائی رات پی گئے سی لوگ جویں احمد کٹھے ہوئے سی ایڈے صحابہ جنہاں پوچھیا بھی نہ بھی یار پتہ تے کر لو کون پیا کچھ نہیں یہ ایویں جان چھڑاؤن لئی گل جنے جنگ بنو زبا اور بنو عز اما عائشہ دی رائے تے غالب آ گئے قاتل علی دون اذنہا اما عائشہ دی اجازت تو بغیر انہوں نے جنگ لڑی آپ نے نہیں آخیا علی نال لڑے حتیٰ کانا من الامر ما کانا ہویا پھر جو ہویا اما ہار گئی بری طرح سارے لشکر نو شکست ہوئی پھر بھی واسطہ امیر المومنین وہ مومنہ دا امیر سی دنیا دا حاکم نہیں سی نہیں جاندا عائشہ رضی اللہ عنہ نے مرنا کیتا کرو بدتمیزی خطبہ دیتا کہ اما ہن بھی اسی طرح میری ماں جویں حضور دی زندگی سی یہ مومنہ دی ماں یہ خلاف کوئی برا کلمہ نہیں سوچنا باقی کیا بے عائشہ تیرا ایک کام نہیں سی بھی تو میدان چاہتی جائیں مردوں کی کمان سنبھالے وہ روئی پھر بہت روندیاں سی دوپٹہ تارو جانا میرا یار کام ہی نہیں سی مینوں اس کام کیوں پہنا چاہیے توہین نہیں کی نال دتے بندے عورتاں دتیاں مدینہ پتا ادب احترام ہاں وقالوا فی صفین ان ثواب کان علی رضی اللہ عنہ اور جڑی حضرت معاویہ دی جنگ ہے یہ چ آنے کہ حق علی دے نال سی وان معاویہ و اصحابہ بغول بتاویل نختو فی معاویہ دے ساتھیاں نے بغاوت کی حضرت علی کے خلاف جو بھی انہوں سمجھا غلط سمجھا ولم یکفروا بخطأ مگر اس غلطی نہ کافر نہیں ہوگا غلطی ہے بندیاں کو زنا ہوندے قتل ہوندے غلطی ہے اسلام نہیں انہوں چھڈیا وقالوا ان علی اصاب فی التحکیم اور اسی یہ بھی درست مننے ہیں کہ جے ثالثی حضرت علی نے منی تو غلط نہیں سی غیر ان الحکم ان اخطا فی خیر علی من غیر سبب اوجب خلا جڑے ثالثی انہوں نے بالکل غلط قدم اٹھایا کہ دین کوئی وجہ نہیں سی حضرت علی نے برطرف کرن دی انہیں کہڑا غلط کام کرنا جے تو خلافت اٹھانا
بغیر کسی وجہ تو حکم دیتا، فیصلہ سناتا کہ علی نو معزول کرتا۔ وخدا حضر الحکمین الاخرہ، اور ایک سالس نے دوسرے سالس نال دھوکھا کر بالکل آندا اسی کو لکاؤندے نہیں، اہل سنت ساڈا یہی مذہب ہے، اسی شیعہ تو بھی بیزار ہیں جڑے ایویں ابو بکر عمر عثمان نو بڑا، مگر یہ گلاں اسی صاحب مننے کہ حق علی نہ سی۔ وہ پہلے توبہ کر کے ایک کوئی بات نہیں آئے کہ دھوکھا بھی کیتا سالسی، حضرت علی کچھ نہیں غلط کیتا۔ وقارو بمروق اہل نہروان دین، اور جڑے ان خارجی سے انہوں نے سیانے دینوں نکل گیا، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سما مار کی، انہوں نے خود حضور نے آکھا سی دین سے نکل۔ اے تیناں جنگاں تے الفرق بین الفرق، فرقیاں کی فرق ہے واضح۔ یہ تو وہ کتاباں جڑیاں میں سمجھا لوگوں نہیں ملنیاں، اس تو یہ حوالے دے رہا، ورنہ دفتر جنہیں نا فقہ حدیث سے ٹھیر لا جاں۔ حنفیاں دی سب تو بڑی کتاب پڑھتے پڑھوں درساں ہدایہ، وہ ہی باب بغاتا کرنے فرمایا حق علی نہ سی، باقی جنہیں لڑے باغی۔ رافی دی کر لو، اتنے بھی شافی مما کہ تینے گروہ باغی ہے حق علی دے نال۔ مگر یہ چوٹی دیاں جڑیاں نا گمنام کتاباں وہ دس رہے ہیں تاکہ واضح ہوئے کہ دین میں کس طرح چھپاؤں دے، مدرسیاں جنہوں نے کی ٹونگ رچایا، صحیح تاریخ دسو، برا پڑا کہنے دی لوڑ نہیں، واضح ہوئے ذہن کہ دین کتھوں کتھوں موڑ کٹدا آیا، کی غلطیاں ہوئیاں جہدے نتیجے سے اتھوں تک پہنچے۔ اے وہ کتاب ہے جڑی جامعہ سلفی اور دوجیاں سارے نصاب شامل ہے۔ الروضۃ الندیہ، اے نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فقہ الحدیث۔ ادا متن امام شوکانی کی کتاب ہے الدر البہیہ، یمن، خلاصہ چھوٹا رسالہ نچوڑ کر کے عمر پردہ فتوے جڑے امام شوکانی نے اصل مسئلہ حال وضو نماز تو لے کے ساری شریعت وہ دی پھر شرح کی نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے بھوپال والوں نے اہل حدیث نے جنہیں سارے ملک چہر حدیثیت پھیلائی، وہ دی یہ جلد دوسری اور 360 اور 361 صفحے دے لیے فرماؤں ہے گل سنو، ایویں ادھر ادھر نہ ماریا کرو، جو حق ہے انہوں منو۔ اقول واما الکلام فی من حارب علی کرم اللہ وجہہ فلا شک ولا شبہۃ ان الحق بیدیہ فی جمیع مواطنہ۔ آندے جڑا حضرت علی نال لڑیا انہاں دے بارے پوچھ دے جے تے خلاصہ ہے ساری امت دے عقیدے دا کہ کوئی شک اور شبہ نہیں کہ انہاں سارے معاملات حق علی دے نال سی۔ اما طلحۃ و زبیر ومن معہم فلأنہم قد کانوا بایعوا فنقضوا بیعۃ بغیا علیہ وخرجوا فی جیوش من المسلمین فوجب علیہ قتالہم۔ طلحہ اور زبیر کیوں غلط ہے؟ فرمایا اس پر ہم دونوں نے بیعت کی تھی اور بیعت توڑ کے مکے چلے گئے اور جا کے لشکر اکٹھے کیتے، صاف سیدھا جرم ہے۔ کیوں بیعت کی تھی اسے؟ بیعت کر کے ہن توڑ دے جی، اس تواری تے فرض ہو گیا سی انہوں نے جنگ۔ واما قتال الخوارج فلا ریب فی ذلک، اور جڑا خارجیاں نہ لڑی ہے وہ دے بھی کوئی شک نہیں، ولا حدیث المتواترۃ قد دلت علی انہم یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، کیونکہ متواتر حدیثاں 5 تو زیادہ صحابہ تو سامنے پڑھ چکا، 10 دیاں سی کہ وہ گروہ اسلام تو نکلی۔ واما اہل صفین فبغیہم ظاہر، ہاں آندے جڑا حضرت معاویہ دا گروہ انہاں دا باغی ہونا تو اسمان دے سورج وانگوں ظاہر ہے، یہ شک رائی بھی نہیں۔ کیوں؟ لو لم یکن فی ذلک الا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمار تقتل الفئۃ الباغیہ، آندے کوئی بھی حدیث نہ ہوندی تو حضرت عمار نے جڑا کیا سی تینوں باغی ٹولے نے قتل کرنا، تو انہاں نوں جنت ال بلاونا، انہاں دوزخ ال، لکان ذالک مفید المطلوب، آندا یہ نہیں کافی، یہ حضور دا فیصلہ جڑا اس تو بعد چونچران دی کیڑی گنجائش؟ لکان ذالک ثم لیس معاویہ ممن یصل لمعارضۃ علی، آندے پھر معاویہ جیسا بندہ وہ کس لحاظ نہ حضرت علی نہ ٹکر لے رہا سی، نہ شروع دا مسلمان، نہ ہجرت، نہ جہاد، کی وہ پرے سی علی دے مقابلے چ آ گیا۔ ولیکن اراد طلب الریاست والدنیا، کوئی دین نہیں سی انہوں چاہیے، وہ دنیا دا طالب سی اور حکومت دا بھکھا بین قوم اقوام، اور انہوں شام دے بے وقوف لوگ لب گئے جنہوں نے پتہ ہی نہیں سی علی کی دی اسلام کی خوبیاں، لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، انہاں بیچاروں نے نیکی دا بدار پتہ نہ بھائی، صرف کلمہ ہی پڑھیا سی۔ فخادہم بانہم طلبا بدم عثمان، انہاں سادہ لوگوں نے دھوکھا دیتا کہ میں حضرت عثمان دا خون لبدا، نال کم چل گیا، سکہ چل گیا، منجی چکی میت دی، دا مار لیا، فنفقا ذالک علیہم، انہاں بیچاریاں تے جادو چل گیا۔ وبذلوا بین یدی دماء اموالہم، انہوں نے اپنی جان مار لٹاتی، وہ نیک نیتی نہ رہا رہی کہ واقعی خون لبدا، نہ بعد کسی نے خون لبیا تو نہ کسی قاتل کو بدلا لیا، حکومت کھوئی اثر کو عیش کرتا رہا، اور ایسے طریقے نہ بیت المال نے لٹیا۔ تو سامنے حدیثاں آن گیاں کہ دنیا چیخ اٹھی کہ زکات دا کی حال ہو گیا تو نمازاں دا، کہڑے حسین نوں تسی آندے جب نہ نکلدا؟ کم بختو میرے کو پڑھو کہ حسین نے دیکھا کہ سوائے اس تو چارہ نہیں لیا کہ میں نکل کے مرد، کوئی فوج نہیں، کوئی گل نہیں، میرا میدان سے نکل کے مرنا لازم ہو گیا۔
اسلام تے پردہ پی گیا اور ہر شے برباد ہو گئی. اس ویلے میں میدان چ نہ نکلا کی بنوں؟ ایسی بدتمیزی کی کہ ایڈا وڈا واقعہ جنہوں کہنا چاہیے کہ روشنی کا مینار صرف اس پاروں دین بچیا انہوں مڑیاں میٹ کر دیتا کہ کیوں نکلیا سی کیوں نکلیا. بے وقوفو بدتمیزو 20 سال پڑھو کہ حال کی ہو گیا سی, نمازاں دا کی حال ہو گیا سی, زکات دا کی, تمہیں پتہ لگے بھئی دین ہے کتنے سی. اور جڑا کوئی نیک بولدا سر اڑ جاتا. اس تو حسین لی چارہ کہڑا رہا سی؟ گھر بہن دا کوئی جواز رہ گیا؟ آ جاؤ گا انشاءاللہ وقت. تو فرماؤں صرف دنیا چاہتا سی معاویہ, ریاست چاہتا سی, وہ جڑا بات سی چل پئی. پھر فرماؤں لیس رجل من مثل عوام شام, اے نواب صاحب فرماؤں شام دے جڑے سی نا عام لوگ انہاں تو کوئی حیرانی نہیں, سادہ لوگ سی. چلو گل پریکھے چ آ گئے کہ خونے عثمان لبدا. انما العجب ممن له بصیرہ و دین کا بعض صحابۃ المائلین و بعض فضلاء التابعین. آندا حیرانی چونا تو کہ کئی چنگے پڑے صحابی اور تابعین جو یہ کو کیوں چلے گئے, انہوں نے کی مغالطہ لگا بھی انہوں نے ساتھ دیتا. فدیت شعری ایوب امر اشتبالا فی ذلک الامر. آندے رب دی قسم مینوں کوئی نہیں سوچدا انہوں دی مت کس گل نے مار دیتی اور کہڑی گل دا مغالطہ انہوں نے لگا. حتی نصر المبتلین و خذل المحقین, کہ باطل والوں دی جا کے مدد کی تے حق دا ساتھ چھڑ دیتا, علی غریب نو رہن دیتا, تنہا اور ادھر چلے گئے. وقت سامع قول اللہ تعالیٰ, حالانکہ قرآن سن چکے سی کہ باغیاں نہ جنگ کرو, عہد دیتی ہے. وسامع الحدیث المتواترہ فی تحریم تشریع عصیان الائمہ ما لم یروا کفرا بواحد. یہ حدیثاں انہوں نے بھول گئیاں کہ جب تک خلیفہ کفر نہیں کردا اس کے خلاف نہ اٹھے. علی خلافت تو بعد کافر ہو گیا سی. وسامع قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار انہوں تقتل فی الباغیہ, یہ بھی انہاں سارے نے سنیا سی باغی ٹولا عمار نو قتل کروں. ولولا عظیم قدر الصحابہ و رسی فضل خیر القرون لقلت حب الشرف والمال قد فاتنا سلفاظ الامہ کما فاتنا خلفا. آندا رب دی قسم دے لحاظ نہ ہوئے بے نبی پاک نہ کچھ دن رہا تو میں صاف کہہ دوں کہ جی پہلیاں دا بیڑا غرق متندا ہوا سی, انہاں نوں دنیا دا لالچ لے گیا. یہ صحابیت چھڈ گئے, دنیا دے لالچ پی کے اس کو چلے گئے. ورنہ علی اور معاویہ دا کوئی مقابلہ ہے کیڑی علی خامی دیکھی پہ ادھر چلے گئے. اے 2 صفحے جڑے جامعہ سلفیہ پڑھاؤ پہ کی پڑھاؤں جی تسی؟ اے وہ نواب صاحب جڑے اہل حدیثیت دے مڈ ہے اس ملک, خدا دے بندے ہو کچھ خوف کرو خدا دا. اگر یہ رائی برابر بھی شبہ ہوئے تو میں بالکل موضوع نہ بیان کروں. ایک آسمان دے سورج کی طرح گل تے پردہ پاؤں دے, پوری امت دا اتفاق رجمار تسی انہوں توڑ رہے. اے وہ کتاب ہے جی چونکہ عام نہیں ملنی, میں بڑی مشکل نہ چیزاں ٹوڑیاں. یہ سعودی عرب دے کالم نے لی, یعنی اتنے بھی عالماں پتہ. مارج القبول بشرع سلم الوصول الى علم الاصول فی التوحید, تعریف الشیخ حافظ ابن احمد حکمی, الجزء الثانی, المطبعۃ السلفیہ و مکتبہ سلفیاں چھاپے کی. وکان رضی اللہ عنہ ایام خلافت علی طریق الحق والاستقامت والتمسک بکتاب اللہ و ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجتہداً فی جمع شمل الامہ و اطفاء الفتنہ و تدفیف اہل البدع. فرماؤں دے علی اپنے پورے زمانہ خلافت حق تے قائم رہا, دین تے مستقیم رہا, کتاب اللہ نو نہیں چھڈیا, محمد رسول اللہ دی سنت تو ادھر ادھر نہیں ہٹیا, اور کوشش کرتا رہا کہ امت جڑی برباد ہو چکی دوبارہ انہوں میں سیٹل کراں اور فتنہ جڑا انہوں بجھا دیں, اور جڑے بدعتی لوگ ہیں دین تے نہ خرابی انہوں کسی طرح مقاواں. حتیٰ دال حیات ردنا شکی ابن ملزم الخارجی کعبہ اللہ وقد فعل. مگر ایسے دوران جو بیچارے دے کوشش کر رہے ہیں, ملعون ابن ملزم عبد الرحمن اٹھیا اور انہیں خدا دے سنے ایک بندے دی جان تے حملہ کیتا اور مسجد شہید کر دیتا. آندا اللہ کعبہ اللہ, اللہ اس عبد الرحمن ملعون پہ لعنت کرے تے نال اللہ وقد فعل. میرا یقین ہے کہ اللہ کر چکا, مگر میں بد دعا کرتا کہ حرامی نے ایسے بندے دی شمع بجھاتی جڑا امت نو بچا رہا سی. اور نال آندا وکان علی رضی اللہ عنہ اسد منہم واولام بالحق لقتل الخوارج بن نہروان, کہ جن نے آندے سی خونے عثمان منگے دے انہاں ساراں دے مقابلے چلی حق تے سی اور بالکل نیک بخش سی. وکان رضی اللہ عنہ عالم بکتاب اللہ من المطالبین بدم عثمان. یہ عثمان دے خون منگن والے جڑے سی انہاں نوں دین دا کی پتہ سی جنہ علی نوں پتہ سی. قرآن دی ایک آیت نوں جاندا سی کی حکم ہونا, دعائی دیندا رہا بے حکومت منو آ جاؤ عدالت, قرآن فیصلہ کرو گا بے گورنر مجرم ہے جنہاں پر عثمان مارے گا یا قاتل مجرم ہے, اور جدا جدا حصہ میں کر دوں. نہیں آئے پتہ سی شکنجے چ آ جانا. بیت المال اسی لٹے آ, ایک ایک کرنے جاگیراں جڑیاں گھوڑا دوڑاؤ اتوں زمیناں سامیاں, علی نے تے ایتھوں دوبارہ ایک پائی نہیں رہن دینی. میں آپ پھٹے کپڑے پہنے جون پھکے لوگوں کو رہن دینا بیت المال دا مال. ڈرامہ رچا رہا کہ خونے اس میں فرماؤں دے اے سمجھو 581 صفحے
کہ حضرت علی انہوں سارا تو زیادہ قرآن جانتا سی کہ خون دا مطالبہ کی کی نہیں آئے نہیں، الٹا بیوقوف آج تک بنا پہلی قاتلاں کو پہلا قصاص رہتا، یعنی اسی اگے ہی نہیں مان رہے جڑے فوج کچھ نال نا جنہاں دا میں دس چکا صحابہ سی بیت علی انہوں دوالے ہو جانا وہ بھی چڑھ جاتے حکومت اپنے آپ ہی ڈگ جائے، کڈی چلاکی ہے بجے علی خلیفہ بیعت کرو آؤ عدالت نہیں انصاف کرو گا امت ویکھ لو گی، اسی بیعت نہیں کرنی یہ ادھر پا دیو تاکہ ساتھی بھی جڑے نہ ہوئے دشمن ہو جان پٹھا آرام نہ بہ جائے، چلاکیاں اے 581 اور 582 صفحیاں تو تواڈے سامنے پڑھے، اس تو علی غریب دے دوالے نہ ہو، اس زہر نو کٹ دیو دماغاں محبت کرو دینا اور پہچانو کہ اللہ دے رسول جڑا خطبہ دیتا سی پوری دنیا دے سامنے حج تو لوٹ جا میں جا رہا آ سن لو من کنت مولا فعلی مولا، جے میرے نام محبت ہے جی محبت فرض ہے، بے ایمان مرنا جے تو مردے پھرو، اور نال کہتا اللہ موال من وارا واد من آدا، اے اللہ جڑے دے نال محبت کرن میری دعا ہے انہاں نال محبت کریں، جڑے اے دے نال دشمنی کرے تم ہی انہاں دا دشمن ہو جا، جنہوں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام شوکانی فرماؤں جے دنیا چ حدیث نہیں صحیح تو پھر کوئی حدیث نہیں صحیح، 500 جڑا راوی جو انہوں تو رد کرنا پھر حدیث رہنی کری، دشمنی چلی دے ویری وہ نہیں مننی، دنیا دیا ٹوٹیاں ہی بنائی جانیاں، ایڈی آ شان ہے وہ تو شکر ہے حدیث دے عالم دس چکے بے کوئی صحیح نہیں، بالکل اے جڑا تواڈے سامنے کیا کہ جنگ دن دیہڑے ہوئی، اس تو میں سارے کہوں گا کوئی شیخ الحدیث تاریخ نہ پڑھے، کسی دی تحقیق نہ پڑھے، کتاب الفتن پڑھے، بخاری شریف دی کتاب الفتن پڑھے اور وہ جڑی شرح امام ابن حجر نے کی صحیح اور حسن حدیثاں کوئی کہانی نہیں لیاندی، جو صحیح حدیثاں لبیاں دنیا کتاباں جو وہ کٹھیاں کیتیاں کہ جمل کیویں ہوئی، صفین کی ہوئی، حسن دی صورت ایک باب پڑھنے اے 100-200 صفحہ پڑھنا اکدے حل ہو جان بے حدیثاں کی دس اے جعلی تاریخ جڑی بنائی حکمران اے پڑھ دے سارے پروفیسر پڑھی جاندے دوجے ہسٹری پڑھاؤنے کدی ہسٹری پڑھاؤندے جی وہ 14 سال بعد جھوٹ سنائی جاندے جی، حدیث نو پڑھو۔ تاج امام فرماؤندے کہ کوئی ایویں خواہ مخواہ جنگ نہیں ہوئی، اے 57 صفحہ 13ویں جلد کتاب الفتن اس میں فرماؤندے فذکر القصہ فی ان اول ما وقت الحرب الناس بیان لشکرین صاحب دن دیہڑے رات کوئی حملہ نہیں ہوا، لشکر کھڑے سی آمنے سامنے، پہلے اتوں ہوئی ہے چھوکرے اور نومر جڑے سے ایک دوجے نوں گالاں کڈن لگ پے، برا بھلا کہن لگ پے، ثم ترام پھر تیر چلنے شروع ہوئے، ثم تابعهم البید ثم صفا پھر غلام رحمک لوگ بھی مگرے چل پے، بے قابو ہوندی گئی جنگ، فنشبت الحرب پڑک اٹھی وکانوا خندقوا البصرہ بصرے دے گرد خندق ہوتی، فقتل قوم وجرح آخرون کچھ مارے گئے کچھ زخمی ہوئے، وغرب اصحاب علی حضرت علی دا لشکر جت گیا، مگر نادا مرادی ایتوں علماء نے کڈیا شافعی احمد ابو حنیفہ سارے اہل حدیث کہ یہ جڑے مسلمان لڑنے انہاں دا کی برتاؤ، انہاں دی لاشاں نہ کی کرنا، انہاں دے ہتھیاراں نہ کی کرنا، انہاں دی عورت کوئی قرآن چ نہیں ایک حرف ہی نہیں کسی حدیث سے بیان نہیں، یہ صرف علی امام احمد دا ہوا قدوۃ فی ھذا الباب، فقال لکھ صرف علی امام احمد دا جدے پر امت نوں پتہ لگا کہ مسلمان باغیاں نہ کی برتاؤ کر، منادی نے اعلان کیا، اور بعض امام بہقی لکھ لیا سنن الکبریٰ کہ ایک دن مروان نے کیا امام علی زین العابدین تیرے دادے ورگا شریف آدمی میں نہیں دیکھا، اسی جنگاں بھی لڑیاں بدماشیاں کیتیاں، مگر جمل اور صفین تو انہیں اعلان کیتا کہ منادی نکلیا، انہیں آخیا لا تتبعوا مدبرا، جڑا منہ پھیر کے نٹ گیا پیچھا نہ کرو، یہ کوئی نہیں بھی کافر ہے ضرور مارنا، بس اینا ہی سی فتنہ ختم ہوئے بغاوت نو توڑنا سی، اگر وہ نٹ گیا کوئی پیچھا نہ کرو، ولا تجہزوا جریحا، اور اگر کوئی زخمی ہو کے ڈگ گیا ان کی جان نہیں مکاؤنی، کوئی قتل نہیں انہوں کرنا، ولا تدخلوا دار احد، اور کسی دے گھر چ نہیں بننا کہ وہ خان چار دیواری دی بے حرمتی ہوئے گا، خبردار، اور سارا بصرے جا کے مال جمع کرتا جنہیں مرے دی منادی کراتی جہاں کوئی آدمی ماریا گیا وہ جا کے پچھان لو، جہاں مال ہے لے جاؤ، کافران دا مال نہیں کہ میں مال غنیمت بنا۔ اس تو دن دیہڑے جنگ شروع ہوئی، رات دا ایک ڈرامہ بنا لیا بھی صلح ہو گئی، لوگ پی گئے، کوئی پیا نہیں، بلکہ امام بہقی فرماؤندے حضرت علی دے پوتے دی روایت نہ محمد بن عمر بن علی کہ 3 دن زخمی جڑے سے حضرت علی دے ساتھی ہوندے روکدا رہے، حضرت حسن آਉਂਦਾ رہا، حسین آਉਂਦਾ رہا، عبداللہ بن جعفر کی تو امیر المومن کرنے بندے زخمی ہوئے تو اسی چک چک کے لے آنے، 3 دن تیسرے دن جو آ کے آخیا کہ امیر المومن مروا دیں گا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، عثمان ہاتھ چکے کہ اللہ میں اس امت نو خون ریزی تو بچاؤن لی، اخیر کرتی مگر پیش کوئی نہیں گئے، بعد نہیں آئے بندے مار دیتے، ہن میں بے بس ہو گیا، پھر جنگ دا اعلان کیا،
اس تو کیا ڈرامے بنائے تو ہسٹریاں بنائیاں رات پی گیا سی لوگ، کوئی رات نہیں، سوچ سمجھ کے جنگاں ہوئیاں۔ شکر ہے وہ پہلے تین میں بار بار آنا بہت پہلے دے سی، حضور دیاں خوشخبریاں سی، انہوں دیاں نیکیاں کام آ گئیاں، توبہ کر کے چلے گئے، جنت محفوظ رہی انہوں دی۔ انہوں نے ہن جڑا برا کہندا او دی ہمیں بیوقوفی ہے، توبہ دا دروازہ کھلا تے بعد آ جائے کوئی آدمی اللہ معاف کر، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام دا فتاب علیہ، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کری، توبہ دا دروازہ کو بند ہے، بشر کو غلطیاں ہوندی، مگر آپ پچھلے گروہ نہیں، بالکل مارے گا جو مرضی ہیرا پھیریاں۔ تدے امام ابن کثیر فرماؤں دے کہ حضرت فضیل ابن عیاض نے پوچھا، انہوں نے کہا یار معاویہ رضی اللہ عنہ ہے صحابی، ولکن حبت الیہ بحب الدنیا، اے البدایہ بنا کہ دنیا دی محبت پھنس گئی، دنیا دا لالچی ہو گیا، یہ طریقہ نہیں رہا، کیونکہ صحبت نہیں سی اٹھائی۔ سید ابو الحسن علی اگر لیندے آ تو یار حکومت کیویں سنبھال سکتے؟ ابو بکر عمر ورگی وہ پہلاں دے رگڑے کھاندے رہے، ماراں کھا، انہوں نے دین دا پتہ، یہ بعد چاہے فتح مکہ تے چودھریاں دے پوتھی، انہاں وہی ویکھیا سی تضاد کرو، ادھر بھی آ کے وہی کام شروع کر۔ ابو بکر عمر ورگا راج کرنا آسان نہیں سی، فقیری کرنی تختے بہ کے، انہاں کو نہیں ہو سکی۔ انہاں کہا کالا فائدہ حکومت دا جے محل نہیں، سونے چاندی دے برتن نہیں، ریشمی فرش نہیں، خدام نہیں کھڑے، اسی کہتے حکمران، ایک ملوک بن گئے دنیا دے بادشاہ، وہ کام انہاں کو نہ ہو سکیا۔ وہ بھی سارے امام اور عالم پٹ دے رہے کہ انہاں اگر خلیفہ اسی آنے نا، یہ لغوی ہے کہ جڑا بھی حکومت سنبھالے، مشرف صاحب بیٹھے خلیفہ اسلامی اصطلاح حکمران ہے، وہ بالحق ہے یا بالباطل ہے، علیحدہ بحث کہ جائز ہے حکمران یا جھوٹا۔ میں نماز پڑھا رہا پچھو کون ہے امام؟ لوگوں نے آکھنا مولوی صاحب، پاویں میں فاسق ہوں فاسق، ہوں تو مسلح میرے قبضے چ۔ اس تو شیعہ دوست بھی کہتے ہیں سنی لکھتے یزید بھی امیر سی، معاویہ امیر سی، وہ بھائی کہیں دے کہ ظالم امیر سی، مگر وہ آدھے ہے تو سی نا، انہاں حکومت کیتی ہے، غلط کیتی ہے، اسی کدوں نیکاں نے، اسی دھیان ہیں کہ چواں تو بعد جڑے آیا ہے جتھے تعبیر الرؤیا دا باب اتنے امام لکھدا کہ اگر انہوں نے ابن حجران دا سی خلیفہ آنے تو صرف اصطلاح لغوی، ورنہ دین دے مطابق سب ملوک ہے، انہاں دا طرز عمل ہو نہیں جڑا رسول اللہ دا طریقہ سی۔ اور ابن کثیر دی 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ معاویہ کو ملک کہا جائے، خلیفہ نہ کہا جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال، اے حدیث دے کیا کیا کہ سنت عمل ہے کہ انہوں ملک کیا کرو بادشاہ، خلیفہ نہ کرو۔ دین نہ ٹھٹھا بنایا، ابن کثیر اور ذہبی اور ابن تیمیہ دا بڑا جمنا کوئی حدیث میدان سے لیاؤ، کہڑا پکھنڈ تسی بنایا بیویں لوگوں جھوٹیاں کتاباں چک چک کے سمجھاؤندے رہندے جا، خدا تو ڈر دو، بالکل توبہ کرو جو صحیح مسلک انہوں بیان کر۔ ایک بات جڑی ہور تواڈے سامنے بیان کرنی وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت غلط کام کیتا، شاہ ولی اللہ اس سے لین تے چل گیا، اور ساڈے اثری صاحب بھی اپنے رسالے دہرایا کہ معاویہ دے مقابلے چلی حق سے ہے، مگر ہے یہ بھی غلط۔ حق یہ سی جو حضرت سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ کہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے، حجریاں بہ جانا چاہیے سی، یہ حکومت چھڑ دیندا یا جڑا مرضی بن دیندا، یہ جنگ لڑنی بری، توبہ توبہ توبہ۔ خلیفہ برحق غلط، اور جنہاں دی غلطی ہے کہ انہاں مدد نہیں کی، انہاں نوں حق تے بناتا کہ انہاں نے فتنے چ حصہ نہیں لیا، یہ وہ فتنہ سی جڑا رسول اللہ نے آکھیا سی حصہ نہ لو۔ انہاں ساڈے بزرگاں دی یہ نادانی کہ نہیں سمجھ سکے، اینوں فتنہ سمجھا اور ساتھ نہ دتا، حالانکہ یہ قرآن تے عمل سی۔ ایسے جناب صاحب یہ قاتل اللہ کی تبغی سی، یہ فتنہ نہیں سی، باغیوں کے خلاف لڑنا فرض سی، مگر پرہیزگار کہ مسلمان ماری، یعنی ادھا بازو نہ توڑتا ابن عمر نے اور سعد بن، بڑے نیک سی، نقصان ہو گیا انہاں دی وہ غیر جانداری نہ کروڑاں انسان علی دا ساتھی نہ بنیا، ورنہ کچلے جاندے باغی، انہوں آندے یہ ٹھیک سی، حصہ نہیں لینا چاہیے۔ دسو اتنا دی حکومت اگر ہوئے کہ صحیح خلیفہ، بغاوت ہوئی تھی آگے خلیفے لیے یہ چھڑ کے گھر چلا جائے، کرن دیاں گلاں کرا کرو، کوئی قانون سمجھو، اسلام سمجھو، یہ تو نری جان دی گل ہے، حکومت دے تفضیل کی کوشش کرنی پہ آکھے لو پائی میں چلیا کر باغیاں نوں دے دے، ہاں کرنے والی گل اس سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے، وہ کی لکھیا ابن امام نبی اور ابن حجر کہ فتنہ نہیں وہ غلطی تے ہوگا جنہاں ساتھ نہیں دتا، تسی آندے بڑے چنگے نکلے فتنے جیسا نہیں لیا۔ 346 بافین دفع لا یلزم المسئول و یلزم الغیر مال قدرہ، نیل الطار دی 5ویں جلد، اتنے پھر امام لکھ دے کہ کچھ لوگ جڑے آندے جدو اس طرح مسلمانوں چل پے کام، پھر کسی دا بھی نہیں مقابلہ کرنا چاہیے، بلکہ قتل کر بھی آ جاندے، لمے پی جانا چاہیے بھی قتل کر دے۔ ایک مذہب تے ہے، ایک یہ ہے بھی جڑے اٹھتے انہوں ٹکانے لاؤ، دوجا باغیاں دا کرو، اتنے فرماؤں دے کار نوی فہذان المذہبان متفقان علی ترک الدخول فی جمیع فتن المسلمین، 347 سوا سناؤ
کہ ادا دی حکومت احمقاں دی ہے کہ اٹھ پیا کوئی شرارتی انہیں آخیا لو جی میں السلام علیکم کرنوں چلیا خلیفہ سنبھال لو یہ ملک چلاؤن دی گل فرمایا یہ دونوں مذہب جڑے آ جڑے آدھے آپ مر جاؤ مقابلہ نہ کرو دوجے آدھے مقابلہ کر لو تمہیں وڈنا آؤں آپ نہ حصہ لو قال القرطبی اختلف السلف فی ذالک تو اگے لکھ دیا کہ سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن اس پاسے چلے گا کہ مقابلے تو ہاتھ روکنا چاہیے مسلمانوں کی لڑائی چ نہیں آنا یہاں چ بعض آدھے گھر بیٹھ جانا چاہیے بعض آدھے اس علاقے سے چلے جانا چاہیے بعض آدھے نہیں کچھ بھی نہیں مقابلہ حتیٰ قتل بھی کر لیا ہے تو اپنا بھی دفاع نہیں کرنا چاہیے وذهب جمہور الصحابہ والتابعین اے مسلک دیو جڑا جمہور صحابہ اور تابعین اور اہل سنت محدثین تے فقہاء دا انہاں آکھیا نا کوئی عقل مندی نہیں آرام نہ خلیفہ بیٹھ الا وجوب نصر الحق و قتال الباغین باغیاں نہ جنگ لڑو اور خلیفہ برک کی مدد کرو وقضا قال النبی وزاد ان عامۃ علماء المسلمین اور امام نبی فرمائے ہوئی جڑی اکثریت علماء اسلام دی محدث انہاں دا مذہب کہ حکومت بچاؤنی ہے کہ انہیں لمے پی جانا کہ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ اللہ دی آیت جڑی ہے کہ باغیاں نہ لڑو قال النبی وَهَٰذَا هُوَ الصحیح امام نبی فرمایا یہ مذہب صحیح وہ جڑا مر جاؤ چھری پھیر لا مینوں تو آ کے میرے گا بالکل ایویں گل ادا تو آدھے چھٹی مل گئی بدماش دلیر گنڈے آ بڑے کر تسی لمے پی گئے مار جا بن وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُونَ لَظَهَرَ الْفَسَادُ وَاسْتَطَارَ الْبَغْيُ وَالْمُبْطِلُونَ آدھے جو پہلے دی گل منی جائے تو پھر تے دنیا پوری فساد پھیل دے گا اور جڑے بدماش لوگ گیا وہ غالب آ جان گے نیک پرہیزگار لمے پی کے وڈی جاندے رہے اے پوری فصل بھی جڑی ہے بالکل انہوں پڑھنا اور فرماؤں دے امام شوکانی کہ اللہ نے جو قرآن کیا کہ زیادتی کرنے والا جنگ لڑو اور برے وَيُؤَيِّدُ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ اور وہ بھی آیتاں حدیثاں دسیاں کہ بری بات دا مقابلہ کرو یہ لمے پینا کوئی نہیں میں تب دسیا وہ جڑا مشاجرات تے نا وہ لکھیا کہ نہیں علی بھی جڑا دوجے نہ تھوڑا جہا حق تے مگر ہے بھی جھوٹا جنگ شنگ نہیں سی لڑنی چاہیے مسلمانوں بس چھڈنا کرنا نہیں ہے کہ یہ ساری شرارت امام ابن تیمیہ سے تری ہے اور شاہ ولی اللہ بھی ایسے چکر چلے گا غلط یعنی کسی فقیہ دا مذہب نہ محدث دا جڑی صحیح اسلامی حکومت ہے وہ دے خلاف اگر اٹھن قرآن دا باغیاں سے جنگ کرو اللہ دے رسول نے آکھیا یہ بھی تواڈے سامنے اس باروں یہ بھی فتنہ چونکہ پھیلا رہا ہے ختم ہو کہ انہوں کوئی فتنہ نہ سمجھے فتنہ وہ جڑا شرارت اٹھی انہوں کچلنا جڑا یہ فرض ہے شرارت یہ کوئی نہیں بھی بچنا بڑھو ظالمہ دا مقابلہ کرنا دین ہے اور اتنے عمل ہونا چاہیے اے نواب صاحب دی کتاب الازار لما کانا ما یکون بین یدی الساہ میں کہوں گا کہ اگر کوئی ترجمہ کر سا کرے کیونکہ ہن کئی مہدی چھاپ دے سا غلط کلا یہ نواب یہ سعودیاں نے چھاپیا انہوں کہ امام نے لکھا نواب صاحب نے کہ رسول اللہ دے زمانے تو جو ہو چکیاں اور جو قیامت تک ہونیاں یہ انہوں دا بیان صحیح حدیثاں دے کے حوالے دے کے وچ عیسیٰ علیہ السلام دا اترنا دجال یہ اچھی کتاب ہے کہ کی ہو گیا ہن تک کی ہونا ہے تاریخ بھی جو آیا سارا حضور پاک دے فیصلے یہ تحت پھر نواب صاحب فرماؤں دے اے جڑا میں کہا نا کہ جنگ میں جڑا رات ہوئی فلانی گل وَكَانَ قِتَالٌ مِّنْ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَوْمَ الْخَمِيسِ إِلَىٰ قَرِيبِ الْعَصْرِ لَعْشْرِ لَيَالٍ خَلَتْ مِنَ الْجُمَادِ الْآخِرَةِ سَنَةَ 36 یا 88 سوا کہ جنگ جمل بہت دن چڑھیا سی اسے ظہر دا وقت سی جدو شروع ہوئی اثر تک رہی ہے اور 10 راتاں اسے جڑیاں سی جماعت الآخرہ دیاں گزر چکیاں سی وَهَذَا مِنْ عَلَامِ نُبُوَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک دے نبی ہون دے نشانہ تو نشان ہے وہ اخبار و بشا قبل ہونے کہ گل اجے ہوئی بھی نہیں 35 سال پہلاں دس دیتی کہ ادا ہونا قال القاضی پھر اگے دس دے کہ کی اہل سنت نے فیصلہ کیا قال الحافظ ابن دہیہ والاجماع منعقد علی اللہ طائفۃ الامام طائفۃ عدل والاخرى طائفۃ بغی ومعلوم ان علی کان الامام بالکل اہل سنت دا اجماع وچ حدیث والے فقہ والے کہ امام دا گروہ عدل والا گروہ اور دوسرے باغی ہے اور یہ صاف بات معلوم ہے جیسے شک کوئی نہیں کہ اس میں علی امام سی وہی برحق سی وقال ابو عمر بن عبد البر فی کتاب الاستیاء وتواترت الاخبار عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یقتل مارن الفئات الباغیہ حضور تو لا تعداد حدیثاں سی کہ باغی ٹولا مارن قتل کروں گا وہ من اصح الحدیث اور یہ چوٹی دیاں صحیح حدیثاں تو کیا واجمع فقہاء الحجاز والعراق من فریق الحدیث والرائے ایک بھی نہیں بار چھڈیا کہ عرب دے رہن والے بھی عراق دے رہن والے پاویں وہ حدیث دے عالم سی تو پاویں رائے ہے من مالک و شافعی و ابو حنیفہ والاوزاعی والجمہور من المتکلمین علی ان علی مصیب فی قتال اہل صفین کما قالوا بساوت فی قتل اصحاب الجمل
یہ 99 صفحے کہ سارے متفق ہے کہ حضرت معاویہ نہ لڑیا تد، اما عائشہ نہ لڑیا تد، حق کری کو وقاروا بین الذین قاتلوا بغات ظالمون، جن نے لڑے وہ سب باغی ہے اور انہوں نے علی نے بہت ظلم کیتا، ایڈے نیک خلیفے کا وقت ضائع کیتا، ولکن لا یجوز تکفیرہم ببغی، صرف آ نقطہ جتے اسی شیعہ تو الگ ہو جانے کہ اس بغاوت پر اسی انہوں کافر نہیں آتے، ایک گناہ ہے جڑا ہو گیا، مگر کافر کا نہ ہو جانا، کلمہ پڑھتے سی مسلمان اخواندے اے 99 صفحے دے ساریاں چیزاں، باقی جو ہے نا یزید وغیرہ تو اگے انشاءاللہ اس جو آ جاؤ گا۔ نواب صاحب نے وہ بارے اپنا ایمان دسیا، میں انہوں مسلمان بھی نہیں مانتا، ایک تو نا صرف گناہ انہوں نے نہیں، وہ کافر ہو چکا، اور جی میں قرآن کو گندگی دے ٹھیر سر دیتے تو کلمے پھر کی کرنا وہ ادا کا، اور امام احمد کا حوالہ دیتا کہ احمد بن حنبل جیسا شخص جو آتا بھی یار وہ تھی لعنت کا پوچھے مسلمان ہی نہیں، کعبے نو جلا دینا اور مدینے نو ساڑ دینا، یہ تو بعد کا یہ خیر بعد دیا گلا، یہ انشاءاللہ سارا اج تے سامنے 3 جنگاں جڑیاں حضرت امیر المومنین لڑیاں انہوں دے بارے مضمون مکمل ہویا کہ جنگ جمل، صفین، نہروان، حضور پاک دیاں حدیثاں متواتر اور صحیح کہ آپ نے خود کیا سی کہ تو یہ جنگاں لڑنیاں تو حق سے ہوئیں گا۔ ہوں اس تو بعد صرف 2-3 مرحلے رہ گئے کہ آپ دی شہادت کیویں ہوئی اور اس شہادت دے بارے حضور نے کیویں دسیا سی علی تیرا کی بنوں گی، اس باروں پہلا حضور پاک دس گیا کہ علی تیری موت اس امت وہی ہونی ہے جب اونٹلی کا بچہ ماریا سی، بس برباد ہو گئے قوم سمود، انہاں دا وہ حشر ہونا، جب مرنا تو اپنی موت کوئی نہیں، تیرا سر پھاڑتا جانا، تیری داڑھی رنگتی جانی، وہ بھی حدیثاں تھوڑے سامنے آ جانی، اور بعد جو قیامت آئی کہ 20 سالہ دور جدوں حضرت حسن نے حکومت چھڈی بے بسی کہ چارہ کوئی نہیں رہا، اور وہ جو بیت المال نہ اور نماز نہ اور دوسری چیزاں نہ ہویا، تسی حدیثاں تو ویکھو گے کہ 20 سال جڑا امام حسین بیٹھا رہا، اے سن لو نچوڑ کہ امام حسین لی کربلا مرنا کوئی شے بھی نہیں سی، رائی جنہ بھی نہیں سی، مگر یہ 20 سال گزارنے اگ دے کوڑیاں تے گزارے، بالکل اس طرح تڑپتا رہا کہ سارے ساتھی چن چن کے قتل ہو رہے ہیں، انہوں نے سر ملک پھرائے جا رہا ہے، بیت المال لٹیا جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں نے سارا کھوا پیا دیتا حدیثاں، اور حضرت امام حسن حسین چپ ہی نہیں کیتا، جو خط لکھیا کہ تم جڑے میرے بھرا نال وعدے کیتے کتنے گئے، ہاں، اور جڑا میں تیرے خلاف جانے آندا یزید تو اٹھیا کمبخت بے ایمان لوگ نہ کوئی پڑھ دینا، امام نے لکھیا کہ تم مینوں آنا کوئی فتنہ نہ اٹھائی، تیرے جیسے آدمی دا محمد دا سربراہ بن جانا یہ تو بڑا فتنہ ہور کیڑا، فتنہ کیڑا رہ گیا جڑا ہن نہیں آنا، تیرے جیسا بندہ امت مسلمان دا سربراہ، اور نال فرمایا کہ میں جڑا تیرے خلاف نہیں اٹھ رہا، یہ میں نہیں سمجھدا کہ میرا ایک دن جڑا گزرا ہے میں خدا دے سامنے کی عذر پیش کروں، اگر پوچھا گیا کہ حسین تو بیٹھا رہا، جواب میرے پلے کی، اس تو میں جب بھرا دے وعدے پروں پھسیا ہاں، تیرا زمانہ گزر رہے تو ویکھاں، تو آخر وقت تے کوئی چنگا کام کر کے مرنا کہ رستے بند کر دینا، منتاں کیتیاں کہ خدا دا نہ من، تیرا دور اسی بھگت لیا، تو ہن جڑا امت نو چھڈ دے کہ رسول اللہ تو بعد امت کسی اچھے بندے نو چھوڑ نہیں منے، زبردستی پیسے آنا اور تلواراں دے ذریعے، اور تواڈے سامنے آ جاؤ گا کہ بڑے بڑے اصحاب دے دور تے زباناں بند کر گئے، اور دوجے صحابی نے کہا تیرے کو بیٹھے جڑے نا انہاں نوں سارا پتہ کہ میں جو حدیث سنا رہا سچ ہے، مگر انہوں تو جائیداد دیتی ہے، انہوں زکات دا عامل کردا، انہاں دی زباناں بند ہو گئی، چھوٹی جے صاحب کاتوے وہی چپ ہو گئے، حکومت دا بگڑنا کوئی چھوٹی گیا، میں دعائی دیندا دے جس پاروں اس موضوع تے کہ حکومت نوں جڑا عالم ٹچ نہیں نہ کردا او دے کوئی دین دا پورا بھی، اسلام اگر دین حکومت تو ہٹ گیا اس مذہب تے لعنت ہے خدا دی، وہ عیسائیاں دا مذہب ہے اور یہودیاں دا، بیڑا دیکھو بیٹھا کہ حکمران ڈرائیور ہے، وہ چلا رہا ہے، میڈیا وہ کو سکول کالج وہ کو عدالت اور پولیس فوج، تسی روندے رہو پیچھے دعاواں کر کے انہیں لے جانا گنگا نوں، تو مکے کتنا پہنچو، اس تو خدا دا دین چیخدا ہے، جڑے انہوں سیاسی شاید سمجھتے ہیں انہوں دین دا گھر بھی نہیں آیا، خدا دے بندے ہو حکمران نوں دیکھو وہ چشمہ ہے، اگر وہ گدڑا ہو گیا پانی گندا ہونا نہرا کی کرو گے، اس پاروں حضرت حسین رضی اللہ ساری اس گل دین دی روح سمجھو کہ حکمران بگڑے نوں ٹھیک کر لی، جڑا جان دیندا جنگاں لڑدا انہوں سیاسی نہ کہو کراؤ، اور دین دی جان ہے، اور جدوں انہاں مسلمانوں نے کرتا بے شریف بندے حجریاں بہ گئے یار پڑھنا کوئی نہیں اپنا قرآن حدیث پڑھاؤ، حکمرانوں آرام ہو گیا، بالکل موج ہو گئی، وہ سگوں ہی آخیا لاؤ وظیفے تے جاگیراں مدرسے چلاؤ سانوں کچھ راکھو، یہ پرے من سندری وڑ گئے، دن بدن دین دا دائرہ تنگ ہو گیا، تو ہن اس تو بعد حضرت علی رضی اللہ دی شہادت اور امام حسن دا حکومت چھڈنا، اور پھر اہل سنت دا فیصلہ کہ حسن چھڈن تو بعد امیر معاویہ خلیفہ ہے یا پھر دی کی پوزیشن، یہ حدیثاں جو پڑھنی ہے، کوئی خلافت نہیں کوئی گل نہیں، حسن بے بس ہو چکا، ویکھیا میرے باپ نو دھوکھا نہ بیکار کرا، میں جڑے 4 بندے نیک رہندے کیوں مروا
چھڈ کے سارا کچھ حکومت اپنا اللہ دے شہر مدینے نو چلا گیا، اور جو بعد بدتمیزیاں ہوئیاں پہ وہ سامنے ممبراں تے وہ باپ نو گالاں کڑیاں گئیاں اور جمعے چاؤنا چھڈ دیتا، نماز صرف آنا، وہ سارا قیامت دا منظر تسی دیکھو۔ ایک وعدہ پورا نہیں کیتا، اور محدثین کہن گے وہ شرطاں پیراں تھلے رونتیاں نے کہ جا حسن کام کر، کوئی وعدہ موعدہ نہیں۔ اس تو بھائی کیڑیاں گلاں تسی کر رہے؟ کتاب الفتن فتح الباری 13ویں جلد، اے فتنیاں دے پڑھنا کہ رسول اللہ کی دسیا سی تے صحیح حدیثاں کی ابن حجر لکھا تاریخ نو ہاتھ نہیں لاؤنا، حالانکہ تاریخ بھی ایڈی جھوٹھی نہیں جی میں گل بنائی جان چلاؤ لی، سارے بڑے بڑے اماماں لکھی، مگر میں انہوں ٹچ نہیں کر کہ حدیث لو، راوی لو، انہوں پرکھ لو۔ اسلام تے قیامت گزر گئی اور تسی آرام نہ ٹال دیں بنے جی ایویں ایک بندہ چل پیا، نہیں بندہ چل نہیں پیا، بندے نے رستے ویکھ لے کہ نہ ہن فوج کو اٹھی ہونی، فوج حسن کو ہے گی سی وہ کو چھڈ گیا، ہن کہڑی فوج ہونی میرے کو؟ 20 سالہ دور شکنجا انہاں کسیا بے بولن جوگے نہیں۔ ابو ہریرہ کہہ رہا اگر میں حدیثاں سناواں جڑیاں حکمراناں دی میری شاہ رکھ کٹ پی جانی، اور دعاواں کردا مریا کہ اللہ مینوں 60 نہ وکھائیں صحیح بخاری دے اندر۔ قیامت آ گئی صحابیاں دا، میں حدیثاں بیان میری شاہ رکھ بٹ پی جانی۔ ویکھ لے سارے رستے حسین نے کہ ہوئی کوئی چارہ نہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی، ہن صرف یہ کہ میں نواسا رسول ہیں، حضور نے میرے بوسے دیتے، میں میدان تے نکل کے تیر کھاواں، میرے جسم تے نیزے بدن، میرے ٹکڑے ہون اور میرا سر گھومے، تاد امت شاید جاگے۔ اور جگایا انہیں یہ لوگوں کی اپنی مرضی جو کی لین گیا سی، وہ جو لین گیا سی انہوں لبھا، وہ ہاریا نہیں، بہت جتیا مگر تو انہوں نے انتظار کرنا پڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اے رہن دے، یہ جی چیزاں بہتیاں نہ دیا کرو، 2 کے اعلان اے مینوں کرن دے، سب بات ہون گے انشاءاللہ، پھر انہوں دے وقت آتے رہن گے، چک لو نا بالکل دے دیو۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کتاب بڑی میرے ہاتھ ہے، جدوں سویرے ملی میں انہوں ختم کیتے بغیر نہیں رہ سکے۔ بالکل میں پہلا مکایا تھوڑے سامنے لے کے بیٹھا، ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت کیوں ہے؟ اور خوشی دی گل ہے جب تو میں وہ شعر پہلا پوچھ رہا جو پھر درست ہو گیا، پوچھا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راز وہاں اور بھی ہیں، شکر ہے اٹھ پئیاں آوازاں، عبدالمنان راسخ اٹھیا اور تفضیل احمد زیغم استاد عالم دین اہل حدیث نوجوان، اس لیے کہ ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت کیوں ہے۔ انہوں پڑھنا یہ دی باچے جڑا محمد سلیم جباری نے لکھا کہ اگلا جو ہے ریسرچاں اور تحقیقاں کہ ملعون آدمی جدی کوئی بشارت نہیں انہوں خلیفہ ثابت کرتے پھردے، حضرت حسین مظلوم دے خلاف رہے۔ ایک کتاب اس کے بعد میں تمہیں دسا ایک صدر نہیں میں دی چھڑ سکیا، ایسی کتاب صحیح حدیثاں دی روشنی کہ کدھر ترے پھردے صرف ایک کدی صدر جی پڑھ دیا کہ اب محمد سلیم جباری جنہوں نے دی باچہ لکھا، نائب ایڈیٹر فرماؤں دے تاریخ کا مسافر ایسے ویرانے میں پہنچ کر حیران کھڑا ہے کہ جہاں ہر سو انسانوں کے کٹے ہوئے لاشیں اور خون بکھرا پڑا ہے۔ آندہ پڑھدا ایسے جگہ جاندہ ادھر بھی لاشاں ہیں، ادھر بھی خون ہی خون، لاشیں نوجوانوں کے بھی ہیں اور معصوم بچوں کے بھی، بلکہ ایک طرف تو شیرخوار بچے کے حلق میں تیر اٹکا ہوا ہے، بھلا اس نے کیا جرم کیا ہوگا؟ دوسری طرف ایک سر ہے کہ نیزے پر لٹکا کر فضا میں لہرا دیا گیا ہے۔ قریب چند خیمے ہیں جنہیں آگ لگائی جا چکی ہے، اب ان خیموں سے آہوں اور سسکیوں کے سوا کوئی سنائی نہیں دیتا۔ ان خیموں میں وہ پاک باز عورتیں ہیں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وطن سے دور صحرا میں ان عورتوں کا واحد اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں، شکر ہے، وطن سے دور صحرا میں ان عورتوں کا واحد سہارا چند سال کا ایک بچہ ہے، اور وہ بھی بیمار ہے۔ جہاں اس معصوم بچے کے کمزور و ناتواں کندھوں پر ان عورتوں کی نگرانی اور کفالت کا بوجھ ہے، وہاں اس کی وراثت فقط بے گور و کفن لاشیں جنہیں دفن کرنے کے لیے اس کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ خانہ ویرانی کس کی ہوئی؟ نیزے پر لہراتا ہوا یہ سر کس کا ہے؟ خاک میں اٹے ہوئے یہ ہونٹ کس کے ہیں؟ ہاں یہ وہی ہونٹ ہیں جنہیں وہ ہونٹ چومتے تھے جن سے وہی کے مقدس پھول ڈرتے تھے۔ یہ سر وہی ہے جسے جنتی جوانوں کی سرداری کا تاج پہنائے جانے کا وعدہ خود سردار دو جہاں نے دیا تھا۔ اب وہ سر تاج پوشی کے لیے تیار ہے۔ وہ اگلے جہان تاج رکھن دا کٹنے والا یہ خاندان وہی تھا
جس کی رگوں میں اس نبی کا مقدس خون بہتا تھا جس نے زندگی پر کسی کو ذرا تکلیف نہ دی تھی، بلکہ پتھر مارنے والے کو بھی جھولی پھیلا کر دعائیں دی تھیں۔ یہ سارا یعنی پوری کتاب ہے کہ میں ایک لفظ نہیں چھڑ سکیا، پہلا پڑھیا لکھیاں بتیرہ لوگاں، مگر یہ ایسے بندے اللہ دے لیے بالکل نوجوان ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت کیا ہے۔ حضور پاک نے جڑیاں خبراں دتیاں بعد حضور تے جو گزری سب، یہ کتاب میرے پرا ضرور مدنی صاحب تھوڑے کو ہے لے کے آؤ تو پھر انہاں بالکل کلے کلے نوں پہنچا دیو، جڑا خرید سکدا خرید لین تے دے دیو اللہ واسطے۔ یہ ایسی شاید دوجے آدمی پلیوں بھی لے کے دے دینا، کمال درد دی بھی۔ اس بندے دی تحریر ہی ایسی ہے بے حیرانی ہوئی بھی یار اس گروہ چوں نہیں، انہوں نے آکھا کہڑے ملعون دی تسی تعریفاں کردے پھردے سید شہداء نوں چھڈ کے۔ اے دوسرا جو میرے بھائی سرور صاحب آئے بیٹھے، میں انہاں دے جامعہ ضیاء القرآن چ گیا اور میں خود مدرسہ ویکھیا، اے پورا تے تانوں اے شاید 12ویں تقسیم ہوئے مل جائے۔ مدرسہ انہوں نے بنایا جڑا میرے تصور دے مطابق ہے کہ ایسا مدرسہ بننا چاہیے جتوں لوگ پڑھ کے ڈی سی ایس پی جرنیل بھی نکلن، بالکل سارے علوم بھی انہاں کو ہون اور نال دینی علوم دے بھی ماہر ہون۔ انہوں نے اتنے کوشش کی، بالکل سائنس دے بھی اتنے کمرے اور دوسرا دینی بھی ہے۔ یہ بہت اعلیٰ کام ہے جڑا اواگت تحصیل جڑا والا جنہوں نے شروع کیتا، اور اتنے میرا خطاب بھی ہویا۔ میں سمجھدا کہ ادارہ اس قابل ہے کہ اتنے ہوں اسی 10-15 ہزار اگر کٹھا کریے بھی اللہ کرے ہو جائے تو کوئی گل نہیں، ایویں نا ایک ذرہ دین والی گل ہے۔ اصل میں انہوں سارے لوگوں کو آکھوں گا جنہاں دے دلاں کوئی بھی دین دی محبت ہے گی نا، کوئی اس گئے گزرے زمانے جا کے خود ویکھن، اور جو انہوں نے اتنے بورڈنگ ہاؤس اور سارے کیتا انتظام تربیت کا بھی سارا یہ ساتھ دن۔ آپ فوج دے ایک افسر ہے ریٹائرڈ مگر حافظ قرآن ہو گئے بچے فوج دے، دیندار اللہ نے کرتا، اور ایک کام ایسا ہے جلی میں اللہ دے حضور بھی دعا کرنا کہ اللہ انہوں دا منصوبہ کامیاب کرے، اور جن لوگ انہوں زکات صدقات دے ذریعے اور دوسرے طریقے انہوں دی مدد کرنا، وہ یقین جان بے شمار مدداں جی تسی لائی جاندے نا، مجاہدین تے مجاہد بندے مروا مر کوئی کچھ بھی نہیں، دہشت گرد دکھاؤندے جے، وہ دی بجائے یہو جہے اداریاں نال تعاون کرو، انہاں بوٹیاں نوں پال دیو۔ اگر اتوں کوئی ٹیماں نکلائیاں جویں سرور صاحب نے لکھیا کہ 2-3 ارب آئے، وہ جدوں پھرے انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ دینی مدارس کے طلباء فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں امیگریشن، پولیس، وزارت خارجہ کے علاوہ کسی وقت کسٹمر عدالتوں کے بھی چکر لگانے پڑے، لیکن افسوس کہ ہماری زبان جاننے والا ایک آدمی بھی ہمیں نہیں ملا۔ 8 سال پڑھتے درساں عربی دی ایک سطر نہیں بول سکتے، کتاب دا ترجمہ کرن گے وہ جڑا بھی ساڈی ترجمانی کر اس عدالت نوں سمجھا، میں ہاں کوئی طالب علم نہیں لبا۔ دینی مدارس ہر سال سینکڑوں طلباء فارغ کرتے ہیں، وہ کہاں خدمات بجا لاتے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یعنی اس تو قائم کیتا دنیاوی علم بھی سارے پڑھن اور دینی بھی۔ آپ جا کے دیکھو رب دا نام لو، سواگت کوئی دور نہیں، اور اپنے مال ادھر نوں خرچ کرنے کی کوشش کرو، اللہ توفیق دے۔ اج بھی زیادہ تو زیادہ تسی تعاون کرو نا، میں اور تسی جڑا کرنا انہوں بالکل اللہ دی راہ بہت بڑی نیکی شمار ہوگا انشاءاللہ۔ تے ہے حقیر کوشش، کچھ نہیں، ہزاراں جڑے نا یہ کوئی بھی شے نہیں، بندیاں نوں چاہیے 50 لاکھ جڑا اور ہزاراں جڑا کٹھے کر کے مدد کرے، سال زکات بھیجن اور جا کے خود ویکھن جس طرح دی اسکیم میرے بھرا نے سوچی ہے صحیح منصوبہ۔ جب تک علم نہیں آنا مسلمانوں کوئی اس قابل نہیں ہوں بیادی کسی نے ڈی سی یا ایس پی لایا جائے، انہوں پتہ ہی نہیں ملک کیویں چلاؤنا، مینوں کو رہ جائے مینوں کی پتا محکمہ کیویں چل۔ یعنی تعلیم ایسی ناقص ہے کہ یا ایڈمنسٹریٹر نکلتے انہوں کو دین ہے نہیں، یا عالم نکلتے انہوں دنیا نہیں چلاؤنی آتی۔ تو ایک بہترین سکیم انہوں اللہ نے سجائی ہے، اور یہ تعاون اپنا فریضہ سمجھو۔ اس تو علاوہ بھی میرے دوست بالکل خود وزٹ کرو اور مدد بھی انہوں کی جاری رکھو، باقاعدہ لا دیو۔ بہت استاد ہے اتنے طالب علم سارے کا خرچہ اٹھائے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، یہ تعاون کرو، یہ بہت نیکی کی بات ہے۔ اعلان دے کہ 12 مارچ جڑی آ رہی انشاءاللہ بروز اتوار 9 بجے صبح سالانہ اجتماع تحریک اسلامی فیصل آباد کا منعقد ہو رہا، جس میں تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت فرمائیں گے۔ درس قرآن میرا، درس عزیز حکیم شریف صاحب کا، تقریر حکیم عبدالویز سلمانی، پھر وقفہ چائے، پھر پروفیسر حفیظ الرحمان آسن صاحب بھی ہے، بعد حکیم سید محمود احمد سہارنپوری، نماز زور تک ہے۔ اس تو 12 مارچ کی ہوں تو تیاری کرو، اس دن بالکل سویر تو اس مسجد آ جاؤ۔ یہ بڑے بڑے لوگ جڑے دین دے خادمے آؤ گے، اتنے تھی سوال کر سکتے جے دین دے بارے جو کوئی وہ تعاون کرو، اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں کامیاب کرے۔ باقی سوال جڑے انشاءاللہ پھر ان کا موقع ہون نہیں، وقت کوئی آذان بھی رسالہ اگر باہر مل لیا تو مفت لے لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد دے دیو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اے خطبات جمعہ اور دیگر دروس اب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے،
اللہ مغفر میرے خطبات اور سارے جڑے لکھیا کہ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، تھلے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی لکھا، یہ بھی لوگ رہن جنہاں کو ہے انٹرنیٹ اتنے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ دی مہربانی نہ پوری دنیا سے آواز ہن گونج رہی ہے، اور مرد عورتاں مینوں فون کردے بھی اسی ایک دن سنیا تو دیوانے ہو گئے یار ایڈا دا صاف سیدھا دین کون دس، ہر شے دا حوالہ۔ کل بی بی سمن آواز نے آکھا میں گھنٹہ سنیا اور جا کے اپنے خاون رات آکھیا بھی ساڈے نال جڑے شاہ صاحب ہو رہے ایویں نہیں کلمہ دا پڑھ دی، میں ویکھیا ایک سیکنڈ دی دیر نہیں سوال آؤندا نالوں نال جواب، حوالے آ کے فلاں جگہ پڑھو۔ اس تو اللہ میری مدد فرمائے مینوں توفیق دے، باقی میں حق نوں نہیں چھپاؤنا، بالکل کوئی ایک بھی نہ اتنے سننا ہوئے میں مسجد چھڑ کے گھر بہ جڑا، مگر یہ کدی نہیں کرنا کہ دین تے پردہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ خود ہی نہیں گاہک وہاں